ہندوستان میں اگر کوئی بہادر شخص ہے اور وہ نامور گزرا ہے تو اس کا نام حیدر علی ہے، اور حیدر علی کے بیٹے کا نام ٹیپو سلطان ہے۔ ٹیپو سلطان کو اگر ان کے جو انگریزوں کے جو مخبر تھا میر جعفر، اگر میر جعفر نے غداری نہ کی ہوتی ٹیپو سلطان کے ساتھ تو انگریزوں کو کامیابی نہیں مل سکتی تھی، اور انگریز کامیاب نہیں ہوتے تو بھارت پر انگریزوں کا قبضہ نہیں ہو پاتا۔ ٹیپو سلطان کی وہ شخصیت ہے کہ ان کے باپ نے اور انہوں نے انگریزوں سے لڑتے لڑتے بھارت کے رکشا سرکشا کرتے کرتے اپنی جان گنوا دی اور شہید ہو گئے بھارت کے لیے۔ اور اب ان کے نام پر انگلی اٹھانا، اعتراض کرنا، آپتیاں کرنا، یہ سب فرقہ پرستی کی مثالیں ہیں۔ ابھی NCERT کی جو کتاب آئی ہے 8ویں کلاس کی اور 4تھی کلاس کی NCERT کی کتاب میں، اس میں تمام مسلم شاسکوں کا چہرہ مسخ کر دیا ہے، اور کسی کو ظالم، کسی کو سفاک، اور ٹیپو سلطان کو بھی غدار تک لکھا ہے۔ تو یہ فرقہ پرستی کی ذہنیت ہے۔ اس طرح جو نامور شخصیتیں ہیں جنہوں نے دیش پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، ان کے لیے اس طرح کے شبدوں کا استعمال کرنا یا ان کی آلوچنا کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ دیش کے اتہاس کو بدلنا چاہتے ہیں، دیش کے اتہاس کو کھرچ دینا چاہتے ہیں، اور غلط تصویر پیش کر کے عوام میں ان کو ظالم سفاہ کا ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اس لیے بول رہا ہوں، وہ مسلمان تھے۔ انگریزوں کے اتہاس میں، انگریزوں کی کتابوں میں پڑھیے، خود ہندو لیکھکوں نے ٹیپو سلطان کی بے پناہ تعریف کی ہے اور ان کو سراہا ہے۔ سپا کے پورو سنسد ڈاکٹر ST حسن صاحب کو اس مرتبہ ٹکٹ نہیں ملا اور وہ ہار گئے، اس لیے ان کا درد الیکشن کمیشن کے سلسلے میں ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ پچھلی مرتبہ وہ جیت گئے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی بھی الیکشن کمیشن پر سوالیہ نشان نہیں کھڑا کیا، اور جہاں بھی جو شخص جیت جاتا ہے وہ جیت گیا، اور ہار جاتا ہے تو سارا ٹھیکرا الیکشن کمیشن پہ پھوڑا جاتا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن ایک سوتنتر باڈی ہے اور وہ اپنے حساب سے جہاں چاہتی ہے، اور متداتا کے پیش نظر جہاں زیادہ تعداد ہوتی ہے، کم تعداد ہوتی ہے، اس حساب سے وہ الیکشن کمیشن فیصلے لیتی ہے، اور اس کو لینا بھی چاہیے۔ اس پر جو ہے وہ پکشپات کا آروپ لگانا یہ فضول کی بات ہے۔ اب رہ گئی بات اکھنڈ بھارت کی۔ 1655 میں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے، اس وقت کا اکھنڈ بھارت سمرقند، بخارا، روس کی سرحدوں تک بھارت حصہ ہوا کرتا تھا۔ افغانستان، بنگلہ دیش، پاکستان، اور یہ زیر کنٹرول کشمیر، اور سری لنکا، بھوٹان، یہ تمام بھارت کا حصہ تھا۔ تو اب تو ایسا بھارت ممکن نہیں ہے کہ کبھی اتنا بڑا بھارت بن سکے، مگر ہاں یہ ممکن ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش بھارت کا حصہ کبھی نہ کبھی بن جائیں گے، یہ تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ چیزیں جو نہ ہو سکیں اس کا نعرہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ فضول کی بات ہے۔ اور وہ ڈاکٹر ST حسن صاحب ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو ان کی پارٹی کی لائن کی بات ہوتی ہے، پارٹی کی لائن سے وہ بندھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ان کی مجبوریاں ہیں اور کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔